اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الجنۃ تحت اقدامہ الامہات او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم سامعین، اس مختصر گفتگو میں آج ہم والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے پر اللہ رب ذوالجلال نے جو انعامات تیار کیے ہیں اور جن انعامات کا وعدہ اللہ نے اپنے کلام مجید میں اللہ نے فرمایا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے ایک سخت وعدہ اور اقرار لیا، کس چیز کا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا چاہیے۔ دیکھو، اس آیات کریمہ میں اللہ نے یہ بات صاف اور واضح فرمایا، اور اللہ نے بنی اسرائیل کو اپنی عبادات کا حکم دیا ہے کہ تم لوگوں نے اگر عبادت کرنی ہے تو صرف میری عبادت کرنا ہے۔ لیکن اللہ کی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر جو اللہ نے بنی اسرائیل سے بھی یہ عہد لیا تھا، یہ اقرار لیا تھا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ تو اس آیات میں اللہ نے یہ بات واضح کیا کہ میں ایک حقیقی معبود ہوں، کیونکہ انسان کی ذات کے لیے اصل جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی ذات نے انسان کے اوپر اتنا عظیم احسان کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو بغیر سوال کے، بغیر التجا کے انسان کو پیدا فرمایا، اور پھر انسان کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد والی حصے میں اللہ نے ایک مجازی خدا کی طرف اشارہ کیا کہ تمہاری باڈی کے لیے، تمہارے پیدا کرنے کے لیے، پیدا کرنے کی جو ظاہری اسباب ہے وہ والدین ہے، تو لہٰذا اللہ کی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر جو اللہ نے ہمیں بھی حکم دیا ہے اور بنی اسرائیل سے بھی یہ عہد لیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ دیکھو، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اللہ کی نافرمانی انسان جس صورت میں کرتا ہے، شاید وہ سود ہو یا بے حیائی ہو یا زنا ہو یا جھوٹ کی صورت میں ہو یا کسی کے اوپر بہتان لگانے کی صورت میں ہو، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے ایک قانون ایسا بنایا ہے کہ اللہ نے ہر سزا کے لیے ایک دن مقرر کیا ہے، اور وہ ہیں یوم آخرت، یوم آخرت۔ لیکن والدین کی نافرمانی پر اللہ نے جو عتاب اور سزا دینی ہے وہ اللہ نے دنیا میں نقد سزا دینا ہے۔ تو اپنے والدین کے ساتھ اگر ہم بدسلوکی کا مظاہرہ کریں گے تو یہ دنیا بھی ہمارا خسارے میں ہوگا اور آخرت کی زندگی بھی خسارے میں ہوگا۔ تو اللہ نے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے پر جو گناہ بدسلوکی کرنے پر اللہ نے جو سزا مقرر کیا ہے
وہ اللہ نے نقد صورت میں دینا ہے۔ دنیا کی زندگی میں ہر چیز آپ کے ساتھ ہوگا، لیکن آپ کی دل ہر وقت اداسی کی صورت میں ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے والدین سے دعا لینی چاہیے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ الجنت تحت اقدامہ الامہات، کہ جنت ماں اور والدین کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ تو اللہ نے جنت کو ہمارے لیے اتنا آسان فرمایا ہے کہ ایک انسان صرف والدین کی ساتھ اچھا سلوک کرنے پر اللہ نے اس کے لیے جنت کتنا آسان فرمایا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، اور والدین کی نافرمانی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں اگر انسان غور کر لے تو بات واضح ہو جاتا ہے کہ اگر ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے تو ان دونوں حقیقی خداؤں کو ہم نے منوانا ہے، اور اس کی بات کو ہر طریقے سے ماننا بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیاوی معاملات میں اپنے والدین کی دستگیری کرنا ہے، اس کے بات پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن ایک دوسرے مقام سورہ لقمان میں اللہ نے یہ بھی فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر والدین تمہیں میرے ساتھ شرک کرنے کا پر آمادہ کرتا ہے تو فَلَا تُطِعْهُمَا، تو پھر تم اس کی اطاعت نہیں کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا والدین کو اللہ نے ایک مقام دیا ہے کہ اس کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، لیکن والدین بھی ایسا بننا چاہیے کہ وہ اپنے اولاد اور اللہ کی درمیان میں ایک پردہ نہ بن جائے کہ اس کے بچے وہ اس صورت میں پریشان ہے، ایک طرف اللہ کی حکم ہے اور دوسری طرف والدین ہے تو بچہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو شریعت نے اس کے لیے ایک حد بھی مقرر کیا ہے کہ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ دینی معاملات میں بچے کے درمیان اور اللہ کے درمیان میں نہ جائے، کیونکہ ایک دوسری حدیث ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ اس حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مخلوق کی رضامندی میں اللہ کی ناراضگی جائز نہیں ہے۔ اگر آپ ایک طرف مخلوق کی رضامندی چاہتا ہے جو آپ کی والدین کی صورت میں ہے، لیکن دوسری طرف ایک سائڈ پر اللہ کی ذات ہے، تو اللہ کی رضامندی، اللہ کو خوش کرنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے، کیونکہ یہ حقیقی ذات ہے جو ہمارے بدن کا اور ہمارے اوپر اللہ نے جو احسان کیا ہے کہ ہم انسان کی شکل میں اس دنیا میں آئے ہیں، اور پھر اللہ نے ہمیں ایک ایسی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے کہ جس امت کے لیے انبیاء نے بھی اللہ سے سوال کیے ہیں۔ تو لہٰذا والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اولاد کے لیے ایک ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جو اس کی اولاد ایک طرف پریشان ہو جاتے کہ ایک طرف والدین ہے اور دوسری طرف اللہ کی حکم ہوتا ہے، کیونکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیات حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں بھی یہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو اس کے ماں کو جب ایک بات پہنچ گیا کہ آپ کے بیٹے نے اسلام قبول کیا تو اس کی ماں نے قسم کھائی، وہ کہتے ہیں میں نے بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے، میں نے کچھ نہیں کھانا اور اسی حالت میں میں نے مرنا ہے اگر آپ نے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ تو جب سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے والدین کی، اپنی ماں کی یہ بات پہنچ گیا تو اپنے ماں کے پاس آیا اور ماں کو خطاب کیا، اے میری ماں، اے تو آپ کی ایک روح ہے، آپ کی ایک روح ہے کہ آپ نے اللہ کو دینا ہے، اگر آپ کی 100 روح ہو اور ایک روح پر آپ کو جتنی تکلیف پہنچ جاتی ہے
تو اگر آپ کی 100 روح ہے اور ایک ایک روح پر آپ کو جتنی اذیتیں پہنچنے ہیں تو میں سب برداشت کرتا ہوں، لیکن میں اسلام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ تو والدین کو بھی اس آیات میں اللہ نے واضح کیا کہ والدین بچے کے لیے ایک ایسے موڑ پہ نہ آ جائے کہ بچہ پریشانی کے عالم میں ہو، کیونکہ والدین کی دعا میں اللہ نے ایک اثر رکھا ہے۔ اور اس کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت خوبصورت انداز میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ، جو جنت میں میرا ساتھی ہوگا وہ جنت میں آپ مجھے دکھا دیں۔ تو اللہ رب الجلال نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تمہارا جو ساتھی جنت میں ہوگا وہ ایک کسائی ہے، گوشت بیچنے والا ہے، اور وہ جنت میں بھی تمہاری ساتھی ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں ایک جلیل القدر نبی تھا، تو اس نے سوچا کہ میں ایک جلیل القدر نبی ہوں اور ایک کسائی گوشت بیچنے والا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ فلاں بازار جاؤ اور اس کسائی کو دیکھو۔ موسیٰ علیہ السلام صبح سویرے ایک بازار گیا تو اس نے کسائی دیکھا جو گوشت بیچ رہا تھا۔ جب تمام گوشت ختم ہوا تو ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا اپنے ہتھیلی میں رکھ دیا اور پھر اپنا دکان بند کر کے اپنے گھر کی طرف لوٹ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اجازت مانگا کہ میں آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں؟ تو اس کسائی نے کہا جی ہاں بالکل آپ میرے ساتھ جا سکتے ہیں۔ جب یہ کسائی اپنے گھر پہنچ گیا تو موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہا ہے کہ ایک کسائی اس ہتھیلی سے، اس تیلے سے وہ گوشت کا ٹکڑا نکال دیا اور ہانڈی چڑھایا اور گوشت کو صحیح طریقے سے نرم کیا اور صحیح طریقے سے پکایا، اور پھر آٹا گوندھ کر اسے بہت اچھی طریقے سے روٹی بنایا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ آگے کیا کرتا ہے، تو یہ کسائی ایک کمرے کی طرف چلا گیا اور ایک بوڑھی ماں کو دیکھا اور ایک ہاتھ کی سہارے سے اپنے ماں کو اٹھا لیا اور دوسرے ہاتھ سے چھوٹے چھوٹے نرم لقمے بنا کے اپنے ماں کے منہ میں رکھتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ بندہ اس بوڑھی ماں کے ساتھ اس طرح کی خدمت کرتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کتنے وقت سے یہ کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں جب صبح اپنے کام سے جاتا ہوں تو میں اس کی صفائی کا خیال رکھتا ہوں، اس کو کھلاتا ہوں پلاتا ہوں، جب میں واپس کام سے آتا ہوں پھر میں یہ کام کرتا ہوں، اس کے بعد پھر میں دوسرے اپنے کام کرتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کسائی کی یہ ماجرا دیکھ لیا تو جب اماں نے کھا لیا تو پھر اس کسائی نے اپنے ماں کو دوبارہ لٹا دیا، تو اس ماں کی زبان سے کچھ ایسے کلمات نکل گئے جو بڑھاپے کی حالت میں اس کی زبان صحیح طریقے سے نہیں چلتی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی باتوں کو نہیں سمجھا۔ تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کسائی سے پوچھا کہ یہ تو میں نے سب کچھ دیکھ لیا کہ آپ نے ماں کی بہت خدمت کی، لیکن اس کی زبان سے جو الفاظ نکل گئے وہ میرے سمجھ میں نہیں آئی، لہذا آپ اس کی ڈیٹیلز مجھے بتا دیں۔ تو اس کسائی نے کہا کہ دیکھو یہ جب میں اس کو کھلاتا ہوں پلاتا ہوں اور پھر اپنے ہاتھ کے سہارے سے اس کو لٹاتا ہوں تو اس کی زبان سے میرے لیے ایک دعا نکلتا ہے، اور وہ دعا یہ ہے کہ اے میرے بیٹے، اللہ آپ کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دے۔ تو اس دعا کی اثر سے، اس دعا کی کرنے سے اللہ نے وہ مقام مجھے دیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی ماں کی دعا نے ایک رنگ لایا ہے اور اللہ نے میری طرف یہ وحی کیا ہے کہ جنت میں آپ کا جو ساتھی ہوگا یہ کسائی ہوگا۔ تو لہٰذا اس واقعے میں مختصر واقعہ ہے، لیکن اگر انسان
اپنے انداز میں اپنے اندر کی کیفیات میں تھوڑا سوچ اور فکر کر لے تو انسان اس مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ واقعی والدین کی دعا میں اللہ نے ایک اثر رکھا ہے۔ لیکن آج ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم لوگوں سے دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ فلاں پھر آپ میرے لیے دعا کریں، لیکن ہمارے گھر میں جو سہارے ہیں والدین کی صورت میں، اگر ہم ان سے دعا مانگتے ہیں، اس سے درخواست کریں گے تو ہمارا بیڑا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہوگا، ہمارے ہر کام صحیح طریقے سے ہوگا۔ لیکن آج کے معاشرے میں ہم اپنی بیویوں کو سامنے رکھے ہیں، اپنے والدین کو ایک سائڈ پہ رکھے ہیں، حالانکہ والدین وہ سہارے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پر جاتا تھا، جب اس کی ماں زندہ تھی تو وہ اس کے پیچھے دعا کرتے تھے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا انتقال ہوا تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ ابھی آپ نے تھوڑا اختیار کرنا ہے اور تھوڑا احتیاط کے ساتھ، اب کوئی طور پر آنا ہے تو تھوڑا اختیار کے ساتھ آنا ہے، کیونکہ اب آپ کے پیچھے کسی کی کچھ بھی نہیں ہے، تو لہٰذا آپ نے ابھی جو کرنا ہے خود کرنا ہے۔ تو لہٰذا اس واقعات میں ہمیں یہ سبق مل جاتا ہے کہ جس کی والدین زندہ ہو اس کی خدمت کرنا چاہیے، اور جس کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو اس کے جو ساتھی ہیں، اگر آپ کی ماں کی کوئی ساتھی ہے عورت، اس کے خدمت کرنا چاہیے۔ اگر آپ کی والد کی کوئی دوست ہے تو اس کی خبر گیری کرنا چاہیے، اس کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہیے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے۔ تو آپ کی ماں باپ اگر زندہ نہیں ہے تو مرنے کے بعد بھی وہ آپ ان کے ساتھیوں کے ساتھ اگر آپ تعلق رکھیں گے تو وہ خوش ہوں گے۔ تو لہٰذا ان تمام بات کا خلاصہ یہی ہے کہ ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو اللہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔